کہا گیا تو اب کیا جمعرات پہ ملاقات تو پھر بھی نہیں ہو رہی؟ دیکھیں انسان یقین نہیں کر سکتا نا کسی کو. اگر وہ جھوٹ بولیں تو ان کو پتہ نہیں کیا گھر جا کے کیا سوچتے ہوں گے کہ ہمیں آپ کا جو آرڈر ہے تو ہم جھوٹ بھی بولیں. اپنے ضمیر کی آواز سے انہوں نے خود ہی جواب دے دیا. آج پھر اپنے ان کے حق نہیں دیں گے. یہاں پہ ابھی یہ سارے کہتے ہیں جی پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی ہم لوگ پاور بلز کے لیے استعمال کریں گے, بلوچستان کے لیے کریں گے. ان سے بڑا جھوٹا نہیں ہے شہباز شریف سے. پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی جو ہے اس کی جو مقدار ہے وہ نیچے مطلب جو انہوں نے لگائی ہے وہ کتنی دیر تک دے سکیں گے, کہاں پہ دے سکیں گے. بجلی کے بل جو آپ کی ڈیویلیویشن ہو رہی ہے روپے کی, اس کی وجہ سے ملک کے اوپر جو قرضہ چڑھا ہے 14,550 ارب روپے کا, جو انہوں نے منسٹری آف فائنینس کی یہ نااہلی تھی پچھلے 2 سالوں میں. انہوں نے 164 روپے فورکاسٹ کیا تھا, اصل میں یہ 275 پہ چلا گیا تھا. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں میں نے ان کو مطلب ٹھہرایا ہے, ذمہ دار ٹھہرایا ہے. 14,550 ارب روپے ہر ایک پاکستانی کے اوپر ڈائریکٹ قرضہ چڑھا ہے اس 2 سال میں ان کی غفلت کی وجہ سے. تو یہ حالات ہے, مہنگائی کدھر جا رہی ہے اور مزید پرابلمز آ رہی ہیں. سر پیٹرولیم قیمتوں میں 20% پانچ 6 ماہ سے بند ہے, ملاقات نہیں ہو پا رہی ہے. فیملی کی بھی ملاقات اب روکی جا رہی ہے. آپ عدالتوں میں بھی گئے ہیں, کنٹمپٹ پٹیشنز بھی ہو گئی ہیں, آپ نے احتجاج بھی کیا, لیکن اب کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہے. کیا کریں گے آپ؟ ہر قانونی راستہ اختیار کر سلمان صفدر صاحب کے حوالہ سے آرڈر دیا. سلمان صفدر صاحب یہاں پر پہنچے, انہیں نہیں ملنے دیا گیا. اب پھر ہمارے پاس کیا آپشن رہ جاتا ہے؟ تو یہی ہے کہ ٹھیک ہے, پھر ہم پیشنٹلی یہاں پر آنے کی بات کریں. پھر ہم جو لا بائنڈنگ سٹیزن ہیں آپ ہمیں کس حد تک لے کر جائیں گے. دیکھیں لارجر بینچ کے فیصلے آئے, کنٹمپٹ فائل ہوئی, فردن بائی نیم عدالتوں کے آرڈرز آئے. اپنی عدالتوں کو بھی دیکھنا ہے کہ ان کی ریٹ کہاں پر ہے, عدالتیں کہاں پر کھڑی ہیں, اور کیا اس طریقے سے پاکستان کے اندر استحصال ہو سکتا ہے. ہم اس آدمی کو ملنے کے لیے آئے ہیں, عدالتی آرڈرز پہ آئے ہیں. وہ پاکستان کا سابق وزیر اعظم ہے, وہ پاکستان کا ایک ہیرو ہے, وہ پاکستان کی ایک شناخت ہے پاکستان کی پوری دنیا کے اندر. اور اگر اس کے ساتھ ملاقات کے اوپر یہ رویہ روا رکھا جائے گا تو پھر آپ کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ پارٹی کی حکمت عملی کہیں اقدامات دے رہے ہیں, عمل درآمد نہیں ہو رہے, لیکن ایک بڑا بہترین قسم کا گروپ ہے ود ان پارٹی جو کہ بغیر عدالتی آرڈر, بغیر فہرست کے اندر چلا جاتا ہے. تو آپ تو مشکل وقت کے ساتھی ہیں, آپ کا نام اس فہرست میں نہیں. سر میرا نام کبھی کمپرومائز لوگوں میں نہیں ہو سکتا, بہت کلیئر ہوں میں اس معاملے کے اوپر. میں تو آپ کے سامنے آج 3 ماہ ہو گئے ہیں ہر جمعرات کے اوپر یہاں پر کھڑا ہوتا ہوں. ہر جمعرات میں میرا نام آتا ہے, خان صاحب نام بھجواتے ہیں. میں نے ویسے آج تحقیق کی ہے, میں نے وہ بات کو یعنی فارورڈڈ ایز ریسیوڈ نہیں کیا. میں نے آج تحقیق کی ہے, عدالتی آرڈرز ہمارے پاس موجود ہیں. اب آئین پاکستان کیا کہتا ہے اس تحقیق کی روشنی میں, اس کا فیصلہ پاکستان کی بات ہے. اس پر تحقیق کریں گے. لوگ تو ہیں جو بغیر اجازت کے چلے جاتے ہیں, میں کمنٹ نہیں کرنا چاہتا. نہیں, یہ بتائیے گا پارٹی کی جو حکمت عملی ہے ملاقاتوں کو لے کر, ظاہر ہے کچھ لوگوں کو ملنے دیا جاتا ہے, کچھ لوگوں کو نہیں ملنے دیا جاتا. پارٹی اس پر کیا موقف رکھتی ہے؟ دیکھیے ایک سوچ تو موجود ہے, ایک فکر موجود ہے کہ جن افراد کے نام سلمان اکرم راجہ صاحب کو جو کہ عدالت نے مقرر کیا ہے, سلمان اکرم راجہ صاحب کی طرف سے لکھ کے دیے جاتے ہیں اور ان لوگوں کو نہیں ملنے دیا جاتا, تو اس کے اوپر ایک تشویش تو ہے. باقی بہت ساری باتیں پارٹی کے اندر ہوتی ہیں, ہوئی ہیں, پارلیمانی پارٹی کے اندر بھی, پولیٹیکل کمیٹی کے اندر بھی, لیکن ہم وہاں پر تمام لوگ آن اوتھ بیٹھتے ہیں. میرا مزاج نہیں ہے کہ میں جس میٹنگ کے اندر آن اوتھ بیٹھا ہوں وہاں پہ اندر کی باتیں باہر لے کر آؤں. نہیں, آپ نے ابھی کہا کہ میرا نام کمپرومائز لوگوں کی فہرست میں شامل نہیں ہے, اس کا مطلب ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو کمپرومائز ہیں. ایک جنرل پرسیپشن تو ہے نا جناب کہ بعض لوگ کیسے چلے جاتے ہیں, یہ جنرل ایک پرسیپشن ہے کہ بعض لوگ کیسے چلے جاتے ہیں. کیا کہہ سکتا ہوں سر, یہ تو وہ بہتر جواب دے سکتے ہیں. میں تو آپ کے سامنے 3 ماہ سے یہاں پہ کھڑا ہوں. الیکشن جیتنے کے بعد بھی جب ایس ای سی کا فیصلہ ہوا تھا کہ 4 ماہ تک میری ملاقات نہیں ہونے دی گئی,
दरमियान में जो 3-4 मरतबा मुलाकात हुई उसकी नौयत ये थी कि 26वीं आईनी तरमीम थी और फिर मुज़ाकरात का मरहला था जब 2 मरतबा उस वक्त मुलाकात करवाई। अदरवाइज आपके सामने आप उस फहरिस्त में शामिल क्यों नहीं होते जो कंप्रोमाइज है? मुझे नहीं पता वो कंप्रोमाइज है या नहीं, लेकिन उनके अंदर चले जाने पर बहरहाल क्वेश्चन तो उठता है। बाकी देखिए मैं जिस किस्म की सियासत करने वाला बंदा हूँ ना जनाब, मैं कंप्रोमाइज़ पे लानत भेजता हूँ, मैं खुली बात करने वाला बंदा हूँ। और जो कंप्रोमाइज़ है ये कहता है कि आप लोग पहले मुलाकातें करते थे लेकिन इमरान खान का बयानिया जो है वो ख़त्म कर दिया था आप लोग, तो इसलिए अब वो लोग दोबारा इन हुए ताकि उनका बयानिया पाएगा। सर मेरी तो मुलाकात खान साहब से मेरी कब मुलाकात हुई? आखिरी 2 मुलाकात हुई है इस वक्त मुज़ाकरात खान साहब का बयानिया जो है, जो अंदर से मेरे से भी बाहर आया था, वही एक्चुअल बयानिया था। खान साहब की फैमिली खड़ी है, उनसे पूछ लें कि खान साहब का पैगाम मिन वन वर्ड टू वर्ड किस बंदे ने बाहर आके दिया था।